अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपको नॉवल द रेशम पसंद आ रहा होगा। आज के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। तो चलिए जी आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। बहुत प्यारी हो तुम, उसे उसके दुख को बढ़ाने की बजाय प्लीज बांट लेना, तुराब ने कहकर कॉल बंद की। जबकि आधे घंटे तक तुराब के उसे वापस जबरदस्ती लाया था तो सलवा वहीं लॉन में ही टहलकर उसका इंतजार कर रही थी। तुराब ने उसे भी लॉन की तरफ जाने का कहा और खुद अंदर सजावर और दीजान के पास चला गया। रात का 1 बज चुका था पर आज यहाँ किसी फर्द की आंखों में नींद न थी। क्या बात करनी है आपको मुझसे? यज़दान ने मुनासिब फासला रखते सलवा की आंखों की सुर्खी इग्नोर करते उखड़ा सा सवाल सामने रखा। फैसला करना है। वो 2 कदम उठाती लॉन और राहदारी के बीच रखे कमलों की बाढ़ फैलांगे सुखी के करीब जा रुकी। क्या फैसला लेंगी? मुझसे ताल्लुक या मुझे छोड़कर हर किसी का साथ? फैसला आपका होगा सलवा, लेकिन उसे मानने न मानने का इख्तियार अब भी मेरे पास है। यज़दान को पता था वो सबका साथ ही चुनेगी, तभी सीधा स्वभाव पूछ गया। बात फैसला की नहीं रही सुखी, आपने मोहब्बत का मजाक बनाया है। बहुत तरीके थे बदले के, पर आपने बदतरीन चुना। जानते हैं अब क्या होगा? वो डरा सकती थी बस रूठ कर, और अब तो उसने आर पार होने का अंदिया थमाकर यज़दान पर एक और क़यामत ढाई थी। जानता हूँ आप अपने अब्बा जी को मासूम मानकर बिना तहकीक मुझे मुजरिम साबित करेंगी और मुझसे ताल्लुक तोड़ देंगी। मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। वो इतने से वक्त में इतने सारे वहम पाल आया। सलवा को हैरत और दुख साथ हुआ। वो आंखें चुरा चुका था जैसे सलवा यहाँ है ही नहीं। और अगर मैं कहूँ मुझे आपके सिग्नेचर मॉडल बनकर बहुत खुशी हो रही है फिर? और मुझे पता है अब्बा जी कसूरवार है। यज़दान ने यकदम ही नजरें फेरते सलवा के चेहरे पर ला रोकी। उसे लगा जैसे उसे सुनने में कोई कोताही हुई हो। क्या सलवा आप होश में तो हैं? आप खुश और बाइल्म नहीं हो सकती? यज़दान ने उसके दोनों हाथ पकड़कर सीने के बेहद नजदीक खड़ा करवाया, बेचैनी से यकीन चाहते डांटा। जी अब्बा जी और अम्मी कसूरवार हैं, पर आपकी मामा के कातिल नहीं है। पूरा सच तो आप भी नहीं जानते। काश इतने सालों से ये गुबार दिल में रखने की बजाय आपने अब्बा जी को झंझोड़ कर सारी हकीकत जान ली होती, तो आज आपकी मम्मी का असल मुजरिम इबरत पा चुका होता सुखी। वो उसके हाथों को दबा देकर थामे ये सब इंकशाफात करके सुखी की आंखों में तैरगी भर गई। कुछ भी तो पोर बिखरी हुई थी, खुद भी तो पोर बिखरी हुई थी। क्या मतलब? क्या है सारी सच्चाई? टेल मी सलवा, कौन है असल मुजरिम? यज़दान ने मैं यकीनी वाले सख्त लहजे में इस्तफसार किया तो सलवा ने तमाम सच्चाई वैसी यज़दान के रूबरू कह दी जैसी अब्बा जी ने बताई। वो आदमी अब्बा जी को कुछ वक्त पहले मेरे लिए भी धमकाता रहा है, फिर अचानक उसने धमकाना बंद कर दिया। आपकी मम्मी इसी गिल्ट में जान से हाथ धो बैठी। अब्बा जी ने उनको बचाया था, ना कि उसी वैशी के आगे डाला। अब्बा जी तो बस मोहब्बत में खुद गर्ज बन गया। आयशा आने के शौक को उनकी गलती ने उनकी मौत बना दिया। अब्बा जी आपकी हर सजा के लिए तैयार है। मुझे भी दे लें, क्योंकि मैं उन सपाक लोगों की बेटी हूँ जिन्होंने सिर्फ अपना सोचा। अपने बाबा और दादू को भी दे लें, क्योंकि वो आयशा आने के कर्ब से बेखबर रहे और आपके दिल की अजियत तक ना पहुंच सके। सबको सजा दे लें, लेकिन मैं आपको किसी हाल में नहीं छोड़ूंगी। ये फैसला है मेरा। अपने दोनों हाथ होंस जकड़े वो सुखी के सीने पर से लगती उस शख्स के जहन्नुम बने सीने को एक लम्हे में मुंजमद करके रख गई। मुझे मॉडल बनाकर आप अब्बा जी को कोई सजा नहीं देंगे, बल्कि मुझे और खुद को देंगे। वो तो पहले ही अपने गुनाह के सबब शर्मिंदा है, एहसास जुर्म में मुब्तला है। अगर आपको मुझे दुनिया के सामने रखने में खुशी मिले तो मैं आपकी खुशी के साथ राजी हूँ। कल को अल्लाह ने पूछा ना तो कहूँगी उनको पकड़े, मुझे नहीं। वो बोलती गई इस बार लाड़ से जैसे सारा मलबा यज़दान पर डाला। वो मजीद तकलीफ में न रह सका। पकड़ कर सलवा को खींचे अपने सामने किया। वो होंस राजी थी, ना उदास लगी ना बरहम। मैंने अपने पीछे पड़ी हसीनाओं को जलाना था और उन्हें वार्न करना था मेरी तरफ आने का सोचे भी मत, क्योंकि मैं इस अप्सरा का हो गया हूँ। अब आप इवेंट्स में हैं, मेरे साथ जरूर जाएंगी, पर मेरे लिए मॉडल नहीं बनेगी। मुझे एक टर्किश मॉडल ने साथ काम करने की ऑफर की है, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। और अब आप रुखसत भी तभी कराऊंगा जब उस आदमी का अंजाम करूंगा जिसने मेरी मामा को निकल लिया। सलवा की आंखों में अलवाही सी चमक पैदा थी। ये ठंडी रात एकदम इतनी हसीन लगी कि उसे लगा मौसमों के दामन में रंग चल उठे हों। ये हुई ना बात। और प्लीज एक काम आपको मेरा भी करना है। इस गंदे गर्मील से ये भी गुलवाना है कि उसने यकदम अब्बा जी का पीछा क्यों छोड़ा। ऐसा क्या मिला उसे निमल बदल? मुझे उसकी भी टेंशन है। सलवा इतनी समझदारी का सबूत देगी कि यज़दान के वहम गुमान में भी ना था, जबकि यज़दान समझ चुका था वो कीमत, और तभी अपनी हरकत पर मलाल भी हुआ जो उसने जमशेद के निकाह को डिस्क्लोज करके की।
शायद मैं जानता हूँ उस नेवल बदल को, मुझे ये सब अब खुद रोकना होगा। थैंक यू सलवा, मेरी इस तरफ तवज्जो दिलवाने के लिए और मुझे इतना स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये भी है आपके वालिदैन, बहरहाल कसूरवार हैं, वो मामा को कायल कर सकते थे, मुकर जाते, मामा की गलती भी है यकीनन, लेकिन कोई एक समझदारी का सबूत देता तो आज वो मेरे साथ होती। उस क्रिमिनल को तो मैं ज़मीन की 7वीं तह में गाड़ कर रख दूंगा ताकि आइंदा किसी लड़की के साथ ऐसा ना हो जो मामा ने फेस किया। यजदान की नाराज़गी बचा थी, पर अब तक सलमा ने जो उसे जाना था वो काफ़ी जज्बाती और हसास लगा था। सलमा को यूं भी वो बहुत अजीज था। मरने वाले काम तो वैसे ही बड़े पसंद हैं आपको। सलमा ने जानबूझकर जताते तंग करने की कोशिश की। यजदान के माथे पर पड़े बल भी ज़ायल हुए। आप मुझसे नाराज नहीं हुई, हो जाती तो यकीनन आज आप ना बचती या मैं। नम सा बाजों का हसार बना यजदान ने उसकी नाक की टिप चूमते ट्राया और वो डर भी गई। लंबी खमदार पलके आंखों पर छुपते थरथराई। किसने कहा नहीं हुई सुखी? आपने मुझे जब अपनी बेबसी का कहा तब बहुत तकलीफ हुई मुझे, और दिल में रखने की बजाय शिकवे को होंठों पर शान से मचलता छोड़े बरहम हुई। तो झूठ कहा था क्या? मेरा सपोर्ट सिस्टम तो अब बनी है, पहले तो बेबसी ही बनी रही। वो राती सलवा देखकर मैं भी सदमे में चला गया था। ये आपकी नेचर के बरक्स था। तो क्या मैं उम्मीद रख सकता हूँ कि इन फ्यूचर आप मुझसे मोहब्बत का हर तरह इजहार भी यूं ही शेरनी बनकर करेंगी? यजदान को फिर से अपने मतलब के गिर्द जकड़े देखकर सलवा ने उसके हसार झटका। बहुत रुलाया आपने, मेरी आंखें दर्द कर रही हैं, मुझे सोना है। सलवा ने फरार चुना तो यजदान ने उसकी कमर में हाथ डालकर वापस खींचते नाकाम किया। आंसर में, वरना बाखुदा यहाँ से आपको हिलने लायक नहीं छोड़ूंगा। इस बंदे के लहजे से फिर जनूनियत टपकी तो सलवा का हलक सूखा। क्या उठाकर मुंह में डाल लेंगी जो मैं हिल नहीं सकूंगी? सुखी आंखें पटपटाते अपने डर पर काबू पाती वो सरासर सुखी की बर्दाश्त से खेल गई। चंद घंटों में इतनी बहादुर हो गई है कि मुझसे पंगे ले रही हैं। अंजाम जानती हैं? वो आंखें निकालता डराने की एक और भूंदी कोशिश करे सलवा को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। चंद घंटों में आपको बहुत अंदर तक जान गई हूँ। आप गरजते बादल हैं, आपको बरसता सावन बनने में वक्त लगेगा। सलवा की मुस्कुराती आंखें हिलते मदहोश करते फैलते होंठों की यह मखमूर सरगोशियां यजदान का हर दर्द साथ बहा कर ले गई। वो उसका माथा चूमता मोहब्बत से सलवा की बंद से खुलती आंखें देखे पीछे हटा। इन अदर वर्ड्स, आप मुझे शरीफ कहने की कोशिश है ना? इस बार यजदान भी शरारत पर उतरा, जबकि सलवा तो भूल ही चुकी थी कि वो लॉन के वक्त में खड़े हैं। मेरी जबान जले, पागल नहीं जो मैं ऐसी गलतफहमी दिमाग में भी लाऊं। शरीफ काश भी आपको नहीं जानता होगा। सलवा की हंसी बेकाबू हुई। इससे पहले शरीफ लफ्ज की बाकायदा धज्जियां बिखेरने उसके चेहरे के खतोखाल में गुम होता। सलवा ने हथेली यजदान के होठों पर बवक्त जमाते उसे पीछे किया, पर अपनी इस ढाल नुमा हरकत ने खुद सलवा के पूरे जिस्म में बर्क तोड़ाई। इसने पहली बार यजदान के होठों की हिद्दत यूं खुद से अपनी उंगलियों के पोरों पर महसूस की थी। सुखी, इसी से डरती हूँ मैं, प्लीज गुड नाइट। उसे मिन्नत भरी निगाहों से देखकर कहे आंखें चुराती फौरन से भाग गई और यजदान उसे ही देखता रहा, यहाँ तक कि सलवा के ओझल होने के बाद उसे भी पीछे ही अंदर लपकना पड़ा। तमाम सच्चाइयां खुलकर सामने आई तो सजावल और फहमीदा की भी पेशमानी से नजरें झुक गई। सजावल अलग असासे जुर्म का शिकार लगे तो राब के लिए भी मुकम्मल सच्चाई एक तरह की हाई वोल्टेज झटका साबित हुई। मैं इससे पूछ कर थक गया, लेकिन इससे मुझे नहीं बताया। आह आशा, ये क्या कर लिया तुमने अपने साथ? सजावल की आंखों में आंसू घुले थे तो खुद फहमीदा बड़ी गमगीन थी। सलवा, यजदान और दुराब भी उदास ही थे। मैं इस सब का एंड अब खुद करूंगा, आप लोग परेशान न हो। जो होना था हो गया। मम्मा वापस नहीं आ सकती, मगर कम से कम उनके साथ बीती अजियत तो जान गई और अब सजाबार को सजा देना मेरे लिए मुश्किल नहीं रहा। यजदान के फैसले ने भी गोया सबको हिम्मत दी। तुराब ने जब मामला सेटल देखा तो सबके सोने के बाद वो भी 2 तक सुखी से इजाजत ली उठ खड़ा हुआ। यजदान ने उसे तिरछी घूरी से नवाजा। एक दिन मेरे पास रुक जाएगा तो तेरी शान में कमी नहीं आएगी। इस बेचारी को भी सुकून देने दे। आजा शाबाश, खबरदार जो तूने निकलने का सोचा। सुखी ने उठकर बाजू से पकड़े दुराब को मैट्रेस की जानिब धकेला तो दुराब ने फौरन से अपने सीने पर हाथ बांधे। प्लीज मेरी इज्जत मत लूटना साहब जी, मैं कन्या कुंवारी, क्या मुंह दिखाऊंगी समाज में? दुराब के ड्रामाई खबीस बन पर यजदान ने इधर उधर कुछ उठाकर मारने के लिए तलाशा ही कि दुराब क्या कहकर कमरे में गूंजा। तेरे जैसे खराफाती को लीजे ही सह सकती है, तभी आ जाके अल्लाह ने वापस लौटा दी, वरना तूने तो झंडे गाड़ने थे। पीछे हट सांड। यजदान भी तकिया दुरुस्त करता साथ ही गिरा, जिस पर दुराब का कहकर कुछ थमा। दोनों ही एक तकिए पर सर के फानूस के जाने मुतवज्जह जैसे मुतमिन दिखाई दिए तो फिर एक उम्र की जलन राय गां गई। कभी कभी लगता है तो वाकई बहुत मासूम है सुखी। चल अब लगे हाथों शनाइल को दी कीमत भी बता दे, तेरी कसम खफा नहीं होगा।
تراب نے ذرا سی گردن یزدان کی طرف پھیری تو اس کے چہرے کا اطمینان ہوا ہو گیا. تو مار ڈالے گا مجھے اور شنائل کو. یزدان کی زبان یہ بولتے ناکامی پر تراب کا دل لرز گیا. مطلب وہ آڈیو ریکارڈنگ تو تم دو کی کارستانی تھی. تراب نے جلدی سے اندازہ لگایا. وہ وائس آرٹسٹ میری جاننے والی تھی. میں نے بس اسے شنائل تک پہنچایا. آگے جو کیا شنائل نے کیا. اس کے علاوہ میں نے شنائل کا تھوبڑا اس کا ایک گناہ چھپانے پر گن کیا. وہ گناہ جو شاید تیرے اور لیزے کے جدا ہونے کی اہم کڑی تھا. یزدان نے یہ سب کہتے نظر واپس پھیر لی تھی, چرا لی تھی, جبکہ تراب کی آنکھوں میں لہو گھل رہا تھا. بول دے وہ بھی, تاکہ ایک ہی بار میں تم دو کی قبریں کھود سکوں. بول. تراب نے اٹھ کر پیر زمین پر لٹکایا, دوسری طرف سے آ کر سکی کو گریبان سے پکڑ کر اٹھایا. کہا تھا نا تو مار ڈالے گا ہمیں. یزدان اس کی چٹانی گرفت ہٹانے کی کوئی کوشش کیے بنا فوری اٹھ کھڑا ہوا. پھونک سکی. تراب قہر آلود ہوئے دھاڑا. سکی رحم طلب ہوا. جس دن تو نے لیزے کو بے عزت کیا تھا اسی شام کو شبیر مغل کالج آئے. تیرا پوتا پوچھتے. ان کا سامنا شنائل اور برہان جڈون سے ہوا. وہ اپنی لیزے کے ساتھ کی گئی زیادتی کا حساب لینے آئے تھے, پر ان دو نے جیتے جی مار ڈالا. شنائل نے جھوٹ بولا کہ تو نے اسے طلاق دے دی اور کہا کہ دوبارہ یہاں آنے کی کوشش مت کیجیے گا. تو شبیر مغل روتے ہوئے اپنی لیزے کی جھوٹی بربادی کا بوجھ اٹھائے لوٹ گئے. سکی اس وقت تراب کو دشمن لگا. تبھی اس نے گریبان مزید قوت سے جگڑا کہ سکی کو گردن تک دبتی محسوس ہوئی. لعنت ہو تجھ پر سکی, تو یہ بات جانتا تھا, تو نے مجھے کیوں نہیں بتائی. تراب کی آنکھوں میں گلا گھونٹنے سی اذیت تھی. مجھے بھی بعد میں شاید ہفتے بعد پتا چلا تھا. شنائل نے نشہ کر رکھا تھا, پر وہ یہ بتاتے پچھتا رہی تھی. اس نے کہا کہ اسے شخص کی بد دعا لگ گئی. تو خود دیکھ, آج تک شنائل کو اسی بد دعا نے رسوا کر رکھا ہے, اور میں نے بھی اس کی آفر قبول کی کہ وہ میرے جیولز بزنس میں مجھے فائدہ دے گی. تو اس سے چھپایا کیونکہ تجھے یہ سب تکلیف دیتا. اب یہ میں بوجھ اٹھا کر بہت تھک گیا ہوں, تو مان لے. شنائل تو ویسے ہی اپنے کیے کی سزا بھگت چکی ہے, اسے بھی دے لے سزا, پر یاد رکھنا اس سے میری اور تیری یاری پر فرق آیا نا تو میں سہ نہیں پاؤں گا. تو آپ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا یہ اس کا سکی ہے. یہ تو دشمنوں سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلا تھا. تو پھر اپنی برداشت بڑھا لے اب, کیونکہ شبیر مغل کے اصل قاتل تم دونوں ہو. وہ باپ اسے دکھ سے مرا ہوگا کہ جس نے ان میں ماں سے بیٹی مانگی, وہ کیسے چھوڑ سکتا ہے. میں بدبخت ایسے ہی برے دوست اور حالات ڈیزرو کرتا تھا. یہاں میں مر رہا تھا اور تم دونوں آپسی ڈیلز کر رہے تھے. مر جا سکی. تجھے اور اس منحوس عورت کو دوست کہتے شرم آ رہی ہے. تجھے تو شاید بخش دوں, پر اس کو اب مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا. تراب نے نفرت سے سکی کو پرے واپس میٹرس کی جانب دھکیلا اور خود آنکھیں رگڑتا ہوا کمرے سے نکلا. تراب. سکی پیچھے دوڑا پوچھ تک, مگر تراب نے اس کو سننے یا دیکھنے کی زحمت نہ کی, اور جب تک یزدان پہنچا وہ گاڑی پکا لے گیا. اف یزدان, اف. یزدان کا بس نہ چلا اپنا سر اس بے وقوفی پر کسی دیوار سے دے مارتا. وہیں تراب واپس آ گیا. اس کی لیزے کو خبر نہ تھی. یہ تو وہ پانی پینے اٹھی تو بوتل خالی دیکھ کے کمرے سے نکل کر کچن چلی آئی, تو وہاں ونڈو کے پار لان میں اتنی رات ٹہلتے تراب پر گئی تو لیزے نے بوتل وہیں چھوڑی اور تیزی سے کچن سے نکلتے خود بھی شال اچھے سے گٹ لپیٹے باہر لان میں نکل آئی. آپ رکے نہیں ہیں حیدر, اور اتنی ٹھنڈ میں. لیزے نے عقب میں رکتے اس کو پکڑ کر روبرو کیا, مگر تراب کے تکلیف بھرے چہرے کو دیکھتے لیزے نے دونوں ہتھیلیوں میں فوراً سے وہ اترا چہرہ بھرا. واٹ ہیپن سکی بھائی, ٹھیک ہے نا؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں. حیدر بتائیں, میرا دل بیٹھ رہا ہے. وہ فوراً سے سمجھ کے اس شخص کا دل جل رہا ہے, اور تراب نے بھی اسے پکڑ کر گلے لگاتے مزید دہلایا. اس کی چپ چاپ ایسی غمگینی نے لیزے کا دل سینے میں لرزا دیا. سب ٹھیک ہے, بس مجھے گلے لگنا تھا. تراب کی گرفت مضبوط ہوئی تو لیزے اس کے کان میں کی سرگوشی پر ہاتھ اس کی پشت پر باندھے پھیکا سا مسکرائی. اوکے لیکن جب دل بھر جائے تو اتنے سینٹی طریقے سے گلے لگنے کا سبب بھی بتا دیجیے گا. لیزے نے اسے بالکل مجبور نہ کیا, خود ہی وہ روبرو ہوا تو چہرے کے شکست خوردہ تاثرات قدرے بدل چکے تھے. تمہارے بابا اس دن آئے تھے. قولی شنائل اور بابا نے ذلیل و خوار کیا, اور شنائل نے جھوٹ کہا کہ میں نے تمہیں ڈائیورس دے دی, اور وہ کس تکلیف میں مبتلا ہو کر لوٹے ہوں گے یہ سوچا بھی نہیں جا رہا مجھ سے. شنائل نے یہ گناہ کیا اور سکی نے پردہ ڈالا. میرے دوستوں نے میرے ساتھ دیکھو کیا کیا. لیزے کی آنکھوں میں دفتر نمی اتری. وہ بے یقینی سے تراب کو دیکھ رہی تھی, جیسے اس پر یقین کرنا بہت مشکل ہو. تم دیکھنا اس شنائل کا کیا حشر کرتا ہوں. میں چھوڑوں گا نہیں اسے. اگر اس دن وہ انہیں اپنے پاس لے آتی تو کچھ برا نہ ہونے دیتا لیزے. نہ تمہارے پیرنٹس بڑھتے, نہ ہم بچڑتے, نہ تمہیں سنساری کی اذیت سہنی پڑتی. میں اس سے اس کا حساب لوں گا, یہ وعدہ ہے میرا تم سے. لیزے سے تو کچھ بولنا محال تھا. بہت مشکل سے ان کی موت بھولی تھی, اور پھر سے کچھ ایسا ہوتا جو لیزے کو اسی جگہ لا کھڑا کرتا جہاں اس پر پتھر برسے, جہاں وہ جیتے جی مری. بابا اور اماں تو چلے گئے حیدر. آپ مزید کسی کے خون سے ہاتھ رنگ بیٹھے تو میری تکلیف پر مرہم نہیں لگے گا, بلکہ جو زخم پر مندمل ہوتا اثر ہے وہ بھی زائل ہو جائے گا. زخم پر لگے ٹانکے ادھر جائیں گے. اسے سزا ضرور دیں, پر موت کی نہیں. میرا یقین ہے اس بات پر
کہ اللہ مظلوموں پر ڈھائے ظلم کا خود بدلہ لیتا ہے۔ شمشیر کی کٹی ٹانگیں دیکھی تھی نا آپ نے، کیا پتہ اللہ نے شنائل کو بھی سزا دے دی ہو۔ وہ لیزے کے ضعف کا قائل تھا، پر یہ بہت زیادہ تھا کہ دوراب کا دل کن چھری سے کٹنے لگا۔ شنائل کو سزا تو ملی ہے اور چھوٹی چھوٹی بہت ملی ہے۔ کبھی کبھار میں سوچتا ہوں لیزے کہ ایسا اس لڑکی نے کیا کر دیا کہ اللہ نے اس سے سکون چھین لیا۔ آج جب پتہ چلا کہ اس نے شبیر مغل کی وہ روتی آنکھیں لگی تھی تو اللہ کے انصاف پر مجھے بھی یقین آیا ہے، لیکن اس کی غلطی نے ہماری زندگی کے 7 سال نکل لیے۔ یہ بہت تکلیف ہے دہ ہے اشکم، یہ قابل برداشت نہیں ہے۔ دوراب کسی صورت ظرف بڑا کرنے پر آمادہ نہ تھا۔ لیزے نے اپنے گرم ہاتھوں کا لمس پھر سے دوراب کے چہرے پر بخشتے یقین دلاتی پرسکون کرتی نظریں سے دیکھا۔ ہم سب کی غلطیاں تھی، وقت اگر ہمیں موقع دے سکتا ہے تو ہم شنائل کو کیوں نہیں؟ اگر وہ پچھتاوے کا احساس دل میں رکھتی ہے تو اس کا دل زندہ ہے، ورنہ ہم سب کی غلطیاں اپنی نوعیت میں بہت بڑی ہیں۔ اس سے حساب لے میں بھی لوں گی، بٹ ڈونٹ ہرٹ ہر۔ اللہ سب سے بہترین منصف ہے۔ میں نے سب اس پر چھوڑا تھا اور دیکھے اس نے سب بہتر کئی طرف گامزن کر دیا۔ سکھی سے خفا مت ہو، اس دنیا میں اگر کوئی آپ سے سب سے زیادہ مخلص ہے تو اس فہرست میں یقیناً وہ شامل ہے۔ معافی دے کر درگزر کیے دل بڑا کر کے ہی اس فانی دنیا میں جیا جاتا ہے۔ اپنے دل کو پرسکون کریں حیدر، وہ اتنی مضبوط شاید کبھی نہ ہوتی اگر اس پر زندگی کی تنگی نہ کھلتی۔ اور کہتے ہیں زندگی اور موت کی حقیقت اکثر حدوں یا دہانوں پر جا کر کھلتی ہے، موت کی زندگی کے دہانے پر اور زندگی کے موت کے دہانے پر۔ تمہیں شنائل اور سکھی سے ذرا بھی نفرت محسوس نہیں ہو رہی؟ دوراب نے اس کے دونوں ہاتھوں میں تھامے پکڑ کر ہٹائے زخمی سے لب و لہجے میں پوچھا۔ آپ سے بھی نہیں ہوئی، ورنہ 7 سال پہلے شروع ہوتی میری اصل بربادی کا آغاز آپ نے کیا تھا۔ شاید اماں بابا دنیا سے چلے گئے، پر اب نے صرف محبت اور رحمدلی کے عادی دلوں کی روح مرے دل میں پھونک گئے۔ میں خود کبھی کبھی اپنے اب تک زندہ ہونے پر حیران رہ جاتی ہوں، سچ میں۔ وہ روتی روتی ہنس پڑی تو رات کی سوگواری نے سرد ترین فضا کا دامن چھٹک کر خلاؤں کا رخ کر لیا۔ تو مجھے واپس ملنے کے لیے زندہ رہی تھی لیزے نور۔ وہ ایسا جان لیوا اعتراف ایسے موسم میں کرتا خوبصورت لگا جب درختوں کے ہاتھوں میں تھنلاکا تھا، جب فضاؤں کی جھولی ٹھٹرتے موسمی لمحوں سے لبالب تھی، جب لیزے نور کے ہونٹوں تک پہنچتے نمکین آنسوں نے وہاں کھل اٹھے مسکراہٹ کے پھولوں پر اپنا آب وار دیا۔ آپ سے اپنے حصے کی ڈھیروں محبت جو لینی تھی، وہ اس کے ہونٹوں پر پھیلی مسکراہٹ میں محو سا لیزے کی اس اطراحٹ پر اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ اپنا حق کہاں چھوڑتی ہے یہ لڑکی؟ وہ ہر غم کو اپنے ارد گرد سے چھٹک کر لیزے میں مدہوش سا مسکرا دیا۔ آسمان پر چمکتے آدھے پہر جاگتے انگنت ستارے اپنے آغوش میں سموئے ان دو کے سحر کے چشمدید گواہ تھے۔ آپ سے جڑے لوگ اپنا حق چھوڑنے کا حوصلہ رکھ ہی نہیں سکتے۔ تمام تر خطاؤں اور غلطیوں کے آپ قابل محبت ہیں دوراب حیدر چٹون۔ وہ کھل کر دل کے جذبات زبان کرتی اتنی پیاری لگی کہ دوراب نے اسے اپنے سینے میں سمو کر جذب سا کرتے بازو اس کے اطراف لپیٹ لیتے خوشی سے بھری سانس آسمان کی طرف تکتے خارج کی۔ اور تم اس قابل محبت شخص کو دل بھر کر چاہنے کی پہلی اور آخری حقدار۔ میں تمہیں کبھی نہیں بتا سکوں گا لیزے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اتنا جان لو تمہارے لیے دنیا جہاں کی فرصتیں لوٹ کر لے کر آیا ہوں۔ تو آپ کے خلاوت خیز اظہار نے کچھ دل پنکھ کیا، کچھ اس شخص کی بولتی موجودگی نے جسم و جان کی تھکاوٹ کا توڑ کر دیا۔ ایک اور رات بیت گئی تو خوبصورت سی صبح نتری ہوئی نمودار ہوئی، نئی امیدوں کے تھال تھامے چلی آئی۔ لیزے نے فجر کے وقت اٹھ کر پہلو میں جب صرف باران کو دیکھا تو فکر مندی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسے اچھے سے یاد تھا دوراب رات ان دو کے ساتھ ہی سویا تھا۔ یہ کہاں چلے گئے؟ لیزا نے نیند کو جھٹکا اور اسی فکر میں مبتلا اٹھ کر کمرے سے نکلی، مگر اس کے قدم تلاوت کی آواز پر تھمے۔ وہ اس خوبصورت آواز کا تعاقب کرتی جب براق جب ان کے کمرے میں پہنچی تو مسکرا دی۔ ددو تلاوت کر رہے تھے اور دوراب ان کے کندھے پر سر رکھے بڑی توجہ سے ان کی تلاوت اور خوش الحان آواز کی شیرینی پر آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ لیزے کو دروازے میں دیکھتے براق اسے اندر آنے کا اشارہ کرتے مسکرائے تو وہ بھی سر ڈھانپتی اندر آئی اور ددو کی دوسری جانب بیٹھے اپنا سر بھی ان کے کندھے پر ٹکا لیا۔ اب نماز پڑھ کر سونا۔ ددو کے تاکید کرنے پر دوراب نے آنکھیں کھولی تو نظریں لیزے سے ملی۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیر ساری محبت تھی۔ بہت نیند آ رہی ہے ددو، گڈ نائٹ۔ وہ اٹھا اور آنکھیں سی چراتا کمرے سے گیا، جبکہ ددو اور لیزے کی نظریں اس کو اوجھل ہونے تک تعاقب کرتی رہی۔ عبادت میں شائع بندے ایکسٹرا معصوم ہوتے ہیں، تمہیں پتہ ہے لیزے؟ نماز نہ پڑھنے پر اس کا باپ بھی مجھ سے پٹتا تھا، اور یہ بھی، وہ تو ہدایت نہ پا سکا، اس کو پا لینی چاہیے۔ تم آگے ہی نئے سے سنبھال لو کہ آخر کو اکیلے جنت جانا کب منظور ہوگا تمہیں؟ ددو کے پاس لب ریکویسٹ کرنے پر وہ حامی
بھرتی مسکرائی اور خود بھی اٹھ کر پیچھے ادھر آپ کو دیکھنے لگی جو جا کر باران کے ساتھ ہی لیٹ گیا تھا۔ لیزے کمرے میں آئی اور چلتی ہوئی پاس آ رکی۔ میں چاہتی ہوں چپ کے ہی صحیح آپ کم از کم اللہ کو پکارنا شروع کریں، میرا ہاتھ پکڑ لیں، یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے۔ لیزے جانتی تھی وہ سو نہیں رہا، تبھی اپنا ہاتھ بڑھایا جسے کم از کم تراب جھٹک نہیں سکتا تھا۔ کل سے لیزے پکا، تراب نے آنکھیں کھولتے منت سے کی۔ مشکل ہے کیا؟ لیزے پاس ہی بیٹھی ہاتھ بڑھا کر اس کا ماتھا چھوا۔ بہت۔ وہ عجیب حیثیت سے دو چار تھا، اللہ کو شاید ناراض کیے بیٹھا تھا۔ اوکے آج نیت کی ہے تو کل عمل لازمی کرنا ہے۔ چھکر لیزے نے اس کا ماتھا چوما اور اٹھ کر چلی کہ جب تراب نے گہری سانس کہتے کروٹ واپس باران کی طرف بدل لی۔ بڑے لوگوں کی کال آ رہی ہے، وہ بھی صبح صبح۔ شنائل شوٹ لوکیشن پر پہنچ چکی تھی۔ شوٹ کینسل نہیں ہوا تھا کیونکہ کچھ ٹیکنیکل ایشوز کے سبب شوٹنگ ہی لیٹ ہو گئی تھی۔ استنبول کا وقت دبئی سے 1-2 گھنٹے پیچھے تھا۔ لوکیشن بہت خوبصورت تھی، تبھی شنائل ہوٹل سے سیدھی یہیں آ گئی تھی تاکہ شوٹ سے پہلے کچھ سیر سپاٹے کر لے۔ پر ڈیڈ کی ڈائریکٹ کال یا تو انسلٹ کرنے کے لیے آتی تھی یا یہ دہانی کروانے کے لیے کہ وہ ان کی کچھ نہیں لگتی تھی۔ تبھی شنائل متجسس ہوئے فون رنگ کرنے پر بڑبڑائی، جی میرے نام نہار ڈیڈ، اب کیا کر دی ایسا جو آپ کو ڈائریکٹ مجھے کال کرنی پڑی؟ فردوس شمدی کے مطمئن چہرے کا سکون لمحہ بھر زائل ہوا۔ بریک فاسٹ ٹیبل کے روبرو بیٹھے وہ ساتھ نیوز پیپر پر نگاہیں جمائے ہوئے تھے۔ شادی کر لی تم نے؟ لہجہ بے-انتہا سرد تھا۔ شنائل نے تہدے نگاہ پھیلے گاڑی کو اسی کو دیکھتے سانس کھینچ کر سد لہر خود میں اتاری۔ جی بنا دیا میں نے ایک اور دنیا کے فرد کو بدقسمت۔ آپ نے یقین دلا دیا مجھے کہ میں آپ کی اور ممی کی بیٹی نہیں۔ ان کا جواب جانتے ہیں کیا تھا؟ اسٹے ہیپی چائلڈ۔ اور آپ تو بہت ہی پیارا جواب تھا کہ میری خوشی سے آنکھیں نم کر گیا۔ شنائل نے بنا اداس ہوتے جواب دیا جبکہ فردوس سے سر اٹھائے غیر مرئی نقطے پر نگاہیں جمائی۔ کیا پلان ہے تمہارا اس بارے میں؟ کیا واقعی سنجیدہ اس کے لیے یا تمہارا اگین ٹائم پاس ہے؟ تمہاری فطرت سے واقف ہوں تبھی پوچھ رہا ہوں۔ کیا کروں؟ تمہاری رگوں میں بہتے اپنے خون کو نکال نہیں سکتا۔ کئی سالوں بعد باپ نامی انسان سے ایسی فکر وصولنا شنائل کی آنکھوں میں اذیت بھر گیا۔ ماحول کی خوبصورتی اس لڑکی پر اثر کرنا چھوڑ گئی۔ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ٹائم پاس اس سے پہلے بھی کسی سے نہیں بنایا۔ یہ الگ بات ہے مجھ سے بار بار صفائیاں نہ دی گئی۔ آپ اور ممی میرے لیے اہم نہیں رہے اور غیر اہم لوگوں کو میں اپنی زندگی میں مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ وہ اپنے لہجے میں اترتی ناراضگی چھپا نہ سکی۔ تم اب بھی اگر یہ فیلڈ چھوڑ دو تو میں تمہیں اپنا سکتا ہوں۔ فردوس شمدی کے آفر پر وہ کھل کر ہنسی۔ آپ کے لیے تو اب مسکراؤں بھی نہ، یہ گندگی چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے۔ دور رہے مجھ سے، میری بدنامی کا سایہ کہیں آپ کی نیک نامی نہ نکل جائے۔ غصے سے زیادہ وہ تکلیف کا شکار تھی اور تبھی فون بند کیا تو سر میں ٹھیسیں اٹھتی محسوس ہوئی۔ اس کے سکون کو غارت کر کے فردوس شمدی بھی سوچ میں گم ہوا، جبکہ شنائل کو صرف جمشید یاد تھا۔ تبھی بنا سوچے اسے کال کی جو اس وقت جم میں تھا۔ کچھ دیر تک وہ لوگ اس ماڈل کو اٹھانے نکلنے والے تھے۔ جم ٹرینر جمشید کا دوست تھا، تبھی اس کا بجتا فون ایکسرسائز کے باوجود وہ لیے جم مین ہال چلا آیا۔ کال شاید اہم ہو، سن لو۔ جمشید نے آہٹ پر پلٹ کر ایک ہاتھ سے ٹاول کھینچ کر دوسرے ہاتھ سے فون پکڑا اور چلتا ہوا وال گلاس کی طرف لپکا۔ اب کس نے ستا دیا تمہیں جو میری یاد آ گئی صبح صبح؟ جمشید نے مذاق اڑانے کی بھرپور کوشش کی تھی، پر جب شنائل کی نم سانسیں محسوس کن حد تک سنائی دی تو سنجیدہ ہوا۔ بس تمہاری آواز سننی تھی، بائے۔ اس سے پہلے وہ کال کاٹتی جمشید نے روکا۔ 1-2 جلی کٹی بھی سن لو، دن اچھا گزرے گا، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کال بند نہ کر سکی۔ بس تمہاری یاد آئی تو کال کر لی، کچھ نہیں ہوا جیم، آئی ایم اوکے۔ وہ نظریں تہدے نگاہ گھماتی تھکے سے لہجے میں بولی، آس پاس کے منظروں سے دوستی کر لو پر بار اور مجھے مت پکارو۔ اپنے ماحول سے بات کرنا سیکھو۔ وہ جلی کٹی نہیں سناتے، حقارت سے نہیں دیکھتے، بس آپ کی ہر اداسی پوری ایمانداری سے فیل کرتے ہیں۔ میں تو رحم دل نہیں ہوں شنائل شمدی، مجھ سے رحم کی توقع رکھ کر بار بار پکارو گی تو تکلیف تمہیں ہی ہوگی۔ وہ پہلی بار نرم لہجے میں بنا کسی طنز کے بولا۔ سمجھانے کی کوشش کی۔ شنائل پھیکا سا مسکرائی، مجھے ایسی تکلیف عزیز ہے جو تمہیں پکارنے سے ملے۔ کل ایوننگ کے لیے سوری، میں نے حد توڑی، بکواس کی، پتہ نہیں اتنا زہر کہاں سے آ جاتا ہے مجھ میں۔ جو بھی ہے تم ایک پل کے لیے بھی میرے دل و دماغ سے نہیں نکل رہے جمشید، رحم دل بن جاؤ میرے لیے، میں تمہارے لیے اس دنیا کی سب سے اچھی لڑکی بن جاؤں گی۔ وہ اداس تھی اور یقیناً روئی بھی تھی، تبھی وہ کچھ سخت بولنے کے بجائے خود بھی کہیں دل سے اس کے لیے افسردہ ہوا۔ اچھی لڑکی بن گئی تو تمہارے لیے کسی اچھے کو تلاش کرنا پڑے گا۔ وہ نرم سے انداز میں شنائل کی جان لے گیا، پر اس نے نہ پوچھا کہ وہ چھوڑنا چاہتا ہے، کیونکہ شنائل جانتی تھی کوئی اس کو پسند نہیں کر سکتا تو کیوں وہ زبردستی مسلط ہو۔ تم اچھے نہیں ہو، وہ ہنسی ہوئی کھل کر ہنسا۔ یہ چیز چلو آنسو صاف کرو اور اپنا شوٹ کمپلیٹ کرو، پھر تم سے اسی ویک ملنے کا پلان بناتا ہوں، ایک بات منوانی ہے تم سے۔ شنائل نے فوراً سے اپنے آنسو صاف کیے۔
اسی ویک ملو گے، لیکن پرسوں پاکستان جا رہی ہوں، تم وہاں ہوگے؟ شنائل کی بے قراری دیکھتے وہ سر ہلاتے مسکرایا، آ جاؤں گا، یہاں تھوڑا کام ہے، ایزی ہو کر اپنے شوٹس نپٹاؤ۔ وہ دوستانہ لہجہ لیے بہت پیارا لگ رہا تھا۔ وہ دیوانی نہ ہوتی تو کیا کرتی؟ تم جو کہو گے آنکھیں بند کر کے مان لوں گی۔ شنائل مسکرائی، وہ بھی مسکرایا۔ آنکھیں بند کر کے تمہارا مان جانا ہی چاہیے، بائے۔ جمشید نے کہہ کر کال کاٹ دی اور شنائل کا بگڑا موڈ درست ہوا، بلکہ وہ فدا سا مسکرائی۔ یہ بندہ اس سے بات کرتے ہی میں پرسکون ہو جاتی ہوں۔ پلیز مجھ سے میرے گناہوں پر سب لے لیں، پر اسے پورا مجھے دے دیں۔ آئی کانٹ لیو وداؤٹ ہم۔ آسمان کی جانب نگاہ اٹھانے کی اجازت تو ہر خاص و عام کے پاس تھی، اور یوں ہی دعا کا حق بھی اللہ گناہ گاروں اور پرہیزگاروں کو یکساں دیتا ہے، اور قبولیت صرف نصیب سے ملا کرتی ہے۔ کہاں؟ لیزے کمرے میں بیگ لینے آئی تو تراب کو لیپ ٹاپ پیک کرتے دیکھ کر قریب ہی آ رکی۔ باران کو براق صاحب نے ڈراپ کر دیا اسکول، جبکہ لیزے تراب کے ساتھ ہی جانے والی تھی۔ اہم میٹنگز ہیں، کراچی نکلنے ہوگا، 3 دن رکوں گا، نیو پروجیکٹ کی فائنلائزیشن ہے۔ اتنے دن پھر سے تراب کی دوری لیزے کو ہرگز پسند نہ آئی۔ اس کا ہاتھ پکڑے اپنی طرف کھینچ کر تراب کو حیران پریشان کر بیٹھی۔ شوگر کوکی کلر کے ڈریس میں لیزے بہت سوبر وائبس دے رہی تھی، جبکہ شال بلیک کڑھائی والی ایک شانے پر ڈال کر بال ہیئر ٹائی میں باندھ رکھے تھے، جبکہ تراب نے پیبل پینٹ کے ہمراہ وائٹ شرٹ پہن رکھی تھی اور بے ترتیب لکس کے سنگ کافی ہارٹ لگ رہا تھا۔ مجھے آپ کی نیت کا عمل چاہیے، اور ساتھ میں یہ پرومس کہ آپ مجھے جب دل چاہے گا کال کریں گے۔ مجھے یہ لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ بالکل پسند نہیں ہے حیدر۔ بازوں کا دراب کی گردن میں ہاتھ پروئے لیزے نے اپنے دل جیسا مہربان وعدہ مانگا۔ میں تمہیں بہت مس کروں گا، لہٰذا اپنا فون ہاتھ میں رکھنا۔ ممی خود چلی جاتی پر وہ تھک جاتی ہیں آؤٹ آف سٹی یا کنٹری ڈیلنگ سے، ورنہ مجھے کہاں تم سے ڈسٹینس بنانا پسند ہے۔ ویسے بھی کچھ دن دور جا کر سکھی سے خفگی کا اظہار بھی کرنا ہے مجھے، تاکہ وہ اس بات کا احساس کرے کہ مجھ سے کتنی بڑی زیادتی کی اس نے۔ شنائل کی پروٹیکٹ کر کے باران کو بور مت ہونے دینا، ہو سکے تو حلیمہ ماں کو بلوا لینا اور 1-2 دن پاس رکھ بھی لینا۔ میں آتا ہوں، پھر ہم ولیمے کی شاپنگ مل کر سٹارٹ کریں گے۔ لیزے نے سب باتیں سنی مسکراہٹ دی، جس پر دراب اس کے رخساروں کو بے حد چاہت سے چومنے کے بعد دھڑکنیں سن کرتی گستاخی کر کے لیزے کو اپنے ہار بنے ہاتھ مڑ ہٹانے پر مجبور کر دیا۔ رہی بات نیت اور عمل کی، پوری کوشش کروں گا، آئی پرومس۔ وہ خود ہی لیزے کی گھبراہٹ اپنے حسین وعدے سے کم کرتا اسے حصار میں بھر گیا۔ میں پوچھوں گی واپسی پر، لیزے نے روپ ڈالا۔ تم پوچھنا، اور اگر میں نے بات نہ مانی ہوئی تو جی بھر کر پھینٹی بھی لگا دینا۔ اپنا خیال رکھنا۔ گلے لگاتے گرفت اچھے سے مضبوط کرتے لیزے کو پناہ مانگنے پر مجبور کیا۔ وہ اسے ساتھ ہی لیے کمرے سے نکلا، پر پھر بھی لیزے اداس تھی۔ وہیں فاروقی مینشن میں بھی گزشتہ سب چھایا جمود قدرے ہٹ چکا تھا۔ اگلے 3 دن میں تو میں بہت بزی ہوں دی جان، نادیہ کی شادی ہے، میں نے ابھی چوڑی اور مہندی لگوانی ہے، جا کر ابا جی سے بھی آپ کہیں ماموں کو کہ مجھے چھوڑنا ہے۔ مہندی منگوانی ہے، جا کر ابا جی سے آپ کہیں ماموں کو کہ مجھے چھوڑیں۔ سلوا نے ناشتے کی میز پر آتی نانو کو دیکھتے گھر جانے کی ضد کی۔ وہ اس کی گال تھپکاتی خود بھی سجاول کی کرسی پیچھے کو سرکا کر بٹھانے پر بیٹھی۔ سکھی اٹھ کیا ہے، وہ تمہیں ڈراپ کر دے گا، ناشتہ کر لو میرا بچہ۔ سجاول بھی بیٹھتے ہوئے بولے تو سلوا نے جلدی سے اپنا ناشتہ کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ بس کر لیا دی جان، میں چادر اور بیگ لے کر آتی ہوں۔ سلوا نے پلٹ کر کمرے کا رخ کیا تو یزدان کو وہیں آتا دیکھ وہ اس کی اس شخص کی آنکھوں میں غیر معمولی سوجن تھی۔ آج ہی باہر میں ویٹ کر رہا ہوں۔ سکھی سے کوئی سوال کی مہلت دیے داخلی دروازے کی طرف بڑھا تو سلوا بھی سر ہلاتی بیگ اور چادر لیے جب تک نانو اور ماموں کے ساتھ یزدان کی بلی گوچی کو بائے کہے دلان تک آئی، جو فاروقی مینشن کے سنگ باہر سے منسلک تھا، تو اسے یزدان کھڑا نظر آیا۔ آپ نے سمجھا تھا میں رضوان احمد کی تربیت ہوں تو ضرور غلط نکلوں گا۔ میرا مقصد آپ کی یہ سوچ رد کرنا تھا، کیونکہ غلط حالات ہوتے ہیں پر لوگ نہیں۔ کرمیر دے دوں گا آپ کو، بدلے میں سلوا کو اس فیشن فیلڈ سے دور رکھنا ہوگا آپ کو۔ سمپل ڈیل، جب پاسبل ہو بتا دیجیے گا۔ آپ کے مجرم کو آپ تک پہنچانا میرا کام۔ رہی بات شنائل اور میرے نکاح کی، ڈسکلوز کرنے کے لیے تو تھینک یو۔ میرے واپس پاکستان آنے تک ممکن ہے میرے گھر میں مچا وبال تھم چکا ہوگا۔ بڑے بھاری لہجے میں یزدان کا دل ہلکا کیا۔ جمشید نے رابطہ منتقل کیا۔ وہیں یزدان آہٹ پر پلٹا تو سورج کی چمکدار کرنوں کے حصار میں کھڑی سلوا بھاری دل کو ہلکا کر گئی۔ کیا میرے علاوہ بھی کسی کو ناراض کیا ہوا ہے آپ نے سکھی؟ وہ 2 قدم اٹھاتی چھت والے حصے تلے آ رکی، جہاں وہ خوبصورت سے منی پلانٹ کی شاخیں پورے داخلی حصے پر پھیلی تھی۔ نقصان کی نوعیت کے حساب سے ناراضگی کی شدت طے ہوتی ہے۔ آپ تو خفا نہیں ہے نا؟ ہاتھ بڑھا کر اس کی چادر سے نکلے اس کا دکا بال سمیٹتا یزدان بس منتظر تھا تو سلوا کے انکار کا۔ مجھے مہندی اور چوڑیاں دلا دیں، ناراضگی ختم کر دوں گی۔ اتنی معصومانہ ڈیمانڈ سنے یزدان مسکرا دیا۔ چھکتے آگے کو سرکتے سلوا کی گال چوم لی۔ وہ چھوئی مجھ سے یزدان کے یوں کرنے پر بھوک لائی۔
چلے جو کہیں گی دلا دوں گا، آ جائے۔ یزدان نے نہ اسے صرف ہر چیز دلائی بلکہ گھر بھی ڈراپ کر کے آیا اور پھر دوراب کو کالز ملائی، لیکن جب اسے ملنے گھر پہنچا تو پتہ چلا وہ ناشتے کے فوری بعد ارجنٹ میٹنگ کے لیے کراچی روانہ ہوا ہے۔ یزدان کے 3 دن کی میٹنگز تھی اور دوراب 3 دن تک شہر میں نہ تھا، تبھی یزدان اسے منائے بنا کہیں جانے پر آمادہ نہ ہوا اور اس کی واپسی کا انتظار کیا۔ اگلے 3 دن سلوا نادیہ کی شادی میں بزی رہی اور چونکہ ہمسائے کا فنکشن تھا تو گھر سلوا لوگوں کا بھی سجا تھا، کیونکہ خواتین انہیں کے گھر بیٹھی تھی۔ 3 دن میں شنائل کا بھی شوٹ ختم ہوا اور وہ پاکستان آ گئی۔ ہوٹل میں ہی رکی اور اپنے آنے کا ابھی تک اس نے کسی کو بتایا بھی نہیں تھا۔ سکی ان 3 دنوں میں مسلسل دوراب سے ملنے اسے کال کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر دوراب کی ناراضگی عام نہیں ہے، نہ آسانی سے اترے گی، یہ سکی بھی جانتا تھا۔ دوراب 3 دن بعد واپس آیا تو آفس میں پہلے ہی ماما کے کیبن میں یزدان بیٹھا تھا۔ تم سکی سے کیوں ناراض ہو بیبی؟ دیکھو زندگی میں جتنا مشکل وقت آیا اس نے تمہیں سپورٹ کیا ہے، ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اچھے دوستوں سے ناراض نہیں ہوتے، تم دو کا بھی جو مسئلہ ہے اسے حل کرو فوراً۔ نرمین اپنا بیگ اور فون کے ساتھ گاڑی کی چابی اٹھائی اور نیام میں ان تیز 2 دھاری تلواروں کو چھوڑے دوراب کی گال تھپکائے نکل گئی، جبکہ یزدان اٹھ کر دوراب کے سامنے آ رکا۔ دونوں ہی 2 مختلف نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ تو سزا دے مجھے، بے تنائی مت برت، میں اپنی ہر غلطی مان چکا ہوں، یار ہونے کے ناطے تھوڑی تو رعایت دے، سر توڑ دے، پر اپنی چپ سے میرا دماغی توازن مت بگاڑ، تجھے پتا ہے تیری خاموشی میں کسی کی بھی جان لینے کی قوت پوشیدہ ہے۔ تو راب ہونس برہمی سے یزدان کو بنا کسی حرکت دیکھ رہا تھا۔ یزدان دل سے پہلے گھٹتا دوراب نے ہوں کی چپ توڑی۔ میں تجھے بتا بھی دیتا تو کیا کر لیتا تو، میں تو خود تب تک تیری لیزے کو ڈھونڈ کر تھک چکا تھا۔ شنائل کو مار دیتا جذبات میں آ کر، اتنی کم سزا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس نے مجھے بہت ستایا تھا تو راب اس سے سود سمیت ہر زیادتی کا بدلہ لینا تھا۔ تجھے بتا دیتا تو ایک گولی چلتی اور شنائل کا دی اینڈ ہو جاتا۔ میں نے تجھے نہ کبھی دھوکہ دیا نہ ایسی نیت کی، تو میرا پہلا اور آخری یار ہے، یاری تجھ پر ختم کی میں نے، مجھے یوں مت ستا، پچھلے 3 دن سے تیری چپ نے مجھے سولی پر ٹانگ رکھا ہے۔ دوراب کا دل اس بار سچ میں پگھلا، کیونکہ یزدان کی آنکھوں کی دھندلائی کیفیت اسے تمام تر غصے کے بھی منظور نہ تھی۔ شنائل نے اس کے علاوہ بھی تجھے تکلیف دی، بتا مجھے۔ دوراب نے اس کے بازو پوری قوت سے جگڑے استفسار کیا، جس پر یزدان نے اپنی بے بسی کی داستان پوری سچائی سے سنائی، اور اب تو دوراب کے دل میں شنائل کے لیے جو رتی برابر رحم تھا وہ بھی چلا گیا۔ کیسی عورت ہے یہ، اس کا انجام بدترین کر کے چھوڑوں گا، ہٹ گھر جانا ہے۔ دوراب نے غصہ ضبط کرتے جانا چاہا تو اب کی بار اس کی بازو یزدان نے جکڑی۔ معاف کر دینا مجھے۔ یزدان کی آنکھوں میں تعصب امٹا، پہلے شنائل سے حساب لے لوں، پھر تجھے بھی جگہ جگہ سے سیکھنے کے بعد معاف کروں گا۔ دوبارہ ایسی مظلوم شکل بنائی تو تیری سلوا کو اٹھا کر کسی دوسرے سہارے چھوڑاؤں گا اور تو ساری عمر ترستا رہے گا کمینے۔ دوراب کے مان جانے کا یہی انداز تھا، تبھی تو یزدان کا بھاری دل ہلکا ہوا، مانو سینے پر رکھی سل ہٹ گئی، جبکہ یزدان کی کچھ دیر میں دبئی کی فلائٹ تھی۔ دوراب گھر پہنچا تو حسب توقع باران کو لان میں ددو کے ساتھ جم کر فٹ بال کھیلتا دیکھ اپنی ساری تھکاوٹ اترتی محسوس کی۔ وہیں آیا تو باران کی جیسے ہی نظر پڑی دوڑ کر دوراب سے جا لپٹا، وہ بھی تو ساری محبت لٹائے اپنے جینٹل مین کو اٹھاتا ددو کے پاس ہی جا رکا، جن کی آنکھوں میں پوتے اور پڑ پوتے کو دیکھتے فطری چمک اتر آئی تھی۔ بابا میں نے بہت مس کیا، آپ کو پتا ہے، نانو بھی آئی تھی، ہم نے بہت انجوائے کیے تھے، آئی وش ابھی ہوتے۔ باران نے اسے یاد کیا، یہ سب فرحت بخش تھا۔ دوراب نے اس کی گال چومی۔ بس کیا کروں، یہ ددو ہے نا جو انہوں نے اور تمہاری دادوں نے مل کر سارے کام کا برڈن مجھ پر ڈال دیا، لیکن اب ہم بہت مستی کریں گے۔ دوراب کی بات سنے باران بھی کھلکھلایا، مستی پر تو جناب کو ایکسٹرا خوشی گھیر لیتی تھی۔ یاہو ڈن، وہ خوشی سے چلاتا دونوں کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ دوراب نے اسے اتارا، جس پر باران واپس فٹ بال ہٹ کرنے لگا۔ کیسا رہا سب، تھکا لگ رہا ہے میرا کاکا؟ ددو کے لاڈ پر دوراب ہنسا۔ اب آپ کمنگ سون کاکی کا سوچیں، کیونکہ میں اب کاکا نہیں پٹاخہ بننے والا ہوں میرے ددو جان، یو نو واٹ آئی مین۔ باقی بہت تھک گیا ہوں، ذرا اپنی انرجی ڈوز لے لو۔ خرافاتی اشارے اور دمانی نظروں سے ددو تک کو بلش کروا گیا تو براق جڈو امٹتا کہہ کر روک نہ پاتے، یوں سر ہلا کے جیسے کہہ رہے ہیں اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیزے نرمین کے ساتھ بیٹھی کوئی فیشن ویک ریمپ واک دیکھ رہی تھی، جس میں نرمین اسے سکی کے ڈیزائن یوز سکھا رہی تھی اور ساتھ اپنے بزنس کا بھی بتا رہی تھی کہ وہ فیکٹری جاب چھوڑ کر ان کے ساتھ کام کرے، اور لیزے کو انہیں انکار کرنا مناسب نہ لگ رہا تھا۔ ہیلو گارجیس لیڈیز، بہت مس کیا میں نے آپ دو کو۔ دوراب کی خوشگوار انٹری پر دونوں مسکرائے، کیونکہ وہ کاؤچ کے عقب سے ہی جھک کر نرمین کی گال چومتا اس سے پہلے لیزے کی طرف جھکتا۔ لیزے بدک کر دور ہٹے گھوری، کیونکہ دوراب صاحب تو شرم کپ کی نیلام کر چکے تھے۔ ہم نے بھی بہت مس کیا میرے بیبی۔ وہ خود ہی گھوم کر آتا نرمین کے ساتھ ہی بیٹھا تو ماما کا لاڈ بھی جھولی بھرے وصول کیا، البتہ لیزے کو گہری شرارتی نظر سے تاڑ کر ہی گھبراہٹ دے رہا تھا، اور نرمین اچھے سے دوراب کی آنکھوں کے اشارے سمجھ رہی تھی۔ اور پھر شاپنگ سٹارٹ کی۔ اب دونوں نے ریسیپشن کی
चलिए कोई नहीं, कल से ही शुरू करते हैं। मामा प्लीज़, अब एक मंथ तक मैं कहीं नहीं जाने वाला। सो अगर आप चाहते हैं मैं जल्दी से आपको फिर से दादी बनाऊं तो मुझे टिक कर अपनी दुनिया के पास रहने दो और थकन खुद पर से हटा लें, क्योंकि नेक्स्ट डोर आपको करना है। तो आपकी बेलगाम जबान पर लीजे सोफिया में खुला चेहरा लेती माजत करे उठकर निकल गई, जबकि दुराब का कान नरमीन के हाथ में था। तभी मुसरूफ आंखों से जाती लीजे को ताड़ना रोके मम्मा को मासूमाना सा देखने लगे। शर्म क्या करो दुराब, और बिल्कुल भी मैं अकेली पर किसी टूर पर नहीं जाने वाली, सुन लो। नरमीन बिफोरी लीजे की साइड लेती विलन बनी। दुराब मानी खेज सा मुस्कुराया तो नरमीन को खतरे का घंटा सुनाई दिया। अकेले जाए, आपके दुश्मन आ रहे हैं ना सावन भाई, उनको बॉडीगार्ड बनाकर भेजूंगा, आपका पर्सनल बॉडीगार्ड। दुराब ने इस बार नरमीन को भी छेड़ा, जिस पर इससे पहले वो भी चांटा पेश करती। दुराब ने मामा का हाथ पकड़कर चुमी नरमीन को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। तुम पिट जाओगे मुझसे दुराब। नरमीन ने नजरें फेरी। दुराब ने मम्मी की गाल चूमते खुद में घोट लिया। मुझे मंजूर है, बस दिलो दिमाग को बहुत बड़े झटके के लिए तैयार कर ले। आता हूँ अपनी जानिमन को थोड़ा सुर्ख रू करके। अच्छा सा खाना बनवाए यार, बहुत भूख लग रही है। दुराब ने सरगोशी करते बेशर्मी के रिकॉर्ड तोड़े और भाग निकला, क्योंकि जानता था मम्मी कुछ उठाकर दे मारेंगी। नरमीन ने सर को फजूलियात सोचने से फौरी झटका उठकर किचन की तरफ बढ़ी। दुराब ने कमरे में पहुंचते एक दिन नजरें घुमाई, मगर लीजी को कहीं ना पाए। वो बालकनी की जानिब निकला, जहाँ वो टेरेस जैसे कमरे से मलहका हिस्से में सीने पर हाथ बांधे घूरियां देती खड़ी थी। उफ, ऐसे मत देखो, फिर प्यार हो जाएगा। लपक कर लीजे के कमर में हाथ लपेटे मोहतरमा की खफकी को ज्यादा अहमियत न देते यूं गले लगाया कि वो हाथ बेख्तियार खोले इसके गिद हाइल कर गई। शर्म क्या करे हैदर, मम्मी ना हो गई, आपके बचपन की सहेली हो गई। ये क्या कह रहे थे आप फिर से, दादी वाला कोई बेबी नहीं आने वाला। सुनिए, अगर आपने दोबारा कहा तो जो थोड़ी बहुत लिफ्ट करवाती हूँ इससे भी महरूम हो जाएंगे। दुराब ने हैरत और खफकी से रूबरू होते लीजे के तेवर देखे, दांत निकाले जैसे वो जिस पर वो बरहमी से घूरी। मम्मी मेरी सहेली है, क्या तुम हिटलर की रूह घुस गई है तुम में? इतनी जालिम ना बना करो और जानलेवा लगती हो। ठीक होने में तो डिग्री याफ्ता था, जिसका गाहे बगाहे असार के लीजे को खुद में ही समेट कर रख देता। ध्यान से कि जान ही न ले बैठो, उससे चिड़चिड़ाहट की कितनी बुरी है। बुरी हो इससे आप अच्छे से वाकिफ हैं। अपने जालिम मुझे उनकी धमकी देती है, वो कतई जालिम न लग रही थी। यही तो सारा मसला था। मुकाबिल हेजल ब्राउन आंखों में फैला खुमार पल पल बढ़ा। मुझे बस ये पता है मोहब्बत जताने में बहुत अच्छी हो। चलो 3 दिन की कसर पूरी करो। मैंने की तो कल सुबह से पहले रूम से निकलना ममनू कर दूंगा तुम्हारा। फिर देती रहना सबको सवाएं, क्योंकि मैं तो इंतहाई बेशर्म हूँ, मुझे तो बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ड्रामाई लबे लहजे में लीजे को सताने की भरपूर कोशिश की गई, जबकि धमकी के नोएट लीजे के चेहरे पर हजारों रंग समेट गई। क्या नहीं था गहरी बड़ी आंखों में, गुस्से के रंग में डूबी बेबसी, जिसने जिसने अव्वल नमी हुई दुराब को माइल सा किया। हैदर बिहेव। कुछ समय न आने पर अपना चेहरा हैदर के चेहरे के दाएं जानिब आगे को बचाकर करती मनमनाई, जबकि दुराब को तो हर सूरत अपनी मनमानियां सर अंजाम देनी थी। क्या कर क्या मुझसे बिहेव करवा लोगी अशकम? जब तुम चिढ़ती हो मेरा दिल मजीद मचलता है। खट्टे मीठे जुल्म करने का जी चाहता है। वो किसी सूरत बास ना आए तो लीजे को बहुत अच्छा आइडिया है इस जिन से बचने का। ओके वेट रूम में। लीजे के सरगोशी में मजाक मत करने पर दुराब और मानी खेज हंसने लीजे की धड़कनों से बाजू में बिना वॉर्न भरकर बढ़ा गया। मेरी जान को प्राइवेसी चाहिए। ओके चलते हैं रूम में। वैसे भी यहाँ मिस्टर सूरज हमें ताड़ रहे हैं। लीजे नूर का प्यार जताने से बर्दाश्त न हुआ तो ऐसे बादों में चुप कर जमीन ज़्यादा को धूप से महरूम कर देगा। ठंड बहुत है, ये जुल्म नहीं ढाना चाहिए। लीजे ने लब भींची साफत के परकाले की रूम तक जाते ये सब शोखियां सुनी, और जब रूम का वस्ता है तो मछली जिस सबब दुराब से जमीन पर उतारना पड़ा। हैदर वो देखे पहले। लीजे ने बड़े प्यार से करीब आते दुराब की तवज्जो दूसरी तरफ की, और जैसे ही उसने देखा लीजे पूरी स्पीड लगाए कमरे से भाग गई। दुराब ने फौरन गर्दन घुमाई और हंस पड़ा। ओ मेरे दूसरे बेबी, लगता है तुम्हें दुनिया में लाने के लिए मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। उसी पुरस्कार मुस्कुराहट के संग दुराब चेंज करने के लिए कपड़े निकालने लगा। दिल के अरमान सोचता कबर्ड की तरफ बढ़ गया। पिछले 3 दिन से वो न्यू मॉडल गरमीर के कब्जे में थी। तमाम उसके अकाउंट साफ कर दिए गए थे और गरमीर ने जमशेद को एक ख्वाहिश के हैरान किया। क्या आप शादी करना चाहते हैं उससे? सच में? जमशेद वो स्टूडियो में ही थे। जमशेद की 4 बजे तक पाकिस्तान की फ्लाइट थी, मगर वो यजदान का मुंतजिर था ताकि उसका मुजरिम उसके हवाले करके अपना अहम वादा निभाए पाकिस्तान रवाना हो। हाँ, पसंद आ गई। इससे पहले भी जवानी में एक लड़की पर बड़ा संजीदा दिल आया था। कर्नल ने वाइन ग्लास हवा में लहराते जमशेद की तरफ चेस के लिए सरकाया, जिसने अपना कॉफी का मग उसके ग्लास से टच करते गहरी निगाहों से इस तरिंदा सिफ्त आदमी का जायजा लिया। ये जन्नाम मैरिड है, एक 3 साल बेटा भी है उसका। उसने हमें तमाम अकाउंट्स का पैसा दे दिया है। आई थिंक आपको अपना दिल संभाल लेना चाहिए, कोई और ढूंढ दो। जमशेद इस शख्स के अंदर मौजूद जहर से वाकिफ था। पिछले कई माह से वो गरमील की रग से वाकिफियत पा चुका था। तुमने शनाइल को मुझसे छीनकर अच्छा नहीं किया था जेम। फिर जो लड़की लाए वो भी मेरे छूने से पहले मर गई। यकीनन अब तुम मिस्र की मम्मी ही लाओगे मेरे लिए।
مہربانی تمہاری، یہ میرڈ ہے تو کیا ہوا بڑی، میں جب چھو لوں گا تو وہ میری ہو جائے گی۔ ویسے شنائل سے مسلسل تعلق ہے تمہارا؟ کیونکہ وہ تو مزے سے شوٹس میں بزی رہی ہے پہلے دنوں، محبت کا سین تو نہیں آن ہو گیا؟ نشہ ویسے تو گرمیل پر نہیں چڑھتا تھا، مگر آج اس کے ڈرنک میں شمشیر نے کچھ خاص ملایا تھا۔ شنائل کا نام بھی گرمیل کی زبان پر برداشت نہ تھا، پر سہ گیا۔ آپ نے کہا تھا اسے خود کو بچانا، میں نہیں بچا سکا، وہ حاکم اور میں غلام۔ ایسی جوانی میں جس لڑکی پر آپ کا دل آیا تھا، کیا وہ بھی میرڈ تھی؟ جمشید نے بہت ہوشیاری سے چال پہن کر گرمیل سرور بھرا ہنسا۔ ہاں، 8 سال کا بیٹا بھی تھا اس کا، لیکن بہت معصوم تھی۔ بہت مشکل سے اسے قابو کیا تھا، پر رضی کہتے ہی گرمیل دانستہ چپ ہوا، کیونکہ ابھی بھی اسے اتنا ہوش ضرور تھا کہ یہ نام جمشید کے آگے لینے میں احتیاط برتی، جبکہ جمشید کے چہرے پر اذیت سی نمودار ہو کر زائل ہوئے۔ سو سیڈ، بچ گئی آپ سے، جمشید نے مزید کریدا، وہ نیم جاں کرتی دوا اپنا اثر کر رہی تھی۔ مجھ سے بچ گئی پر مر گئی۔ چھوڑو بس، تم یہ اسٹوڈیو آج اچھے سے سجا دو، میں زرناب کو شادی کے لیے اپنے سٹائل سے مناؤں گا۔ یو نو واٹ آئی مین۔ گرمیل نے اپنے غلیظ ارادوں سے خبردار کرتے خباثت سے آنکھ دبائی اور وہیں گلاس میز کی سطح پر رکھے ہوش کھو گیا، جبکہ جمشید نے مگ میز پر رکھا اور ایک نظر اس گندگی کے ڈھیر پر ڈالتا جین سے اپنا فون نکالے، آفس سے باہر نکلا اور یزدان کا نمبر ڈائل کیا۔ آپ کا شکار تیار ہے، میں نکل رہا ہوں، یہ رات تک ہوش میں نہیں آئے گا، گڈ لک۔ جمشید کے اس احسان کو شاید یزدان کبھی نہ اتار سکتا۔ تھینک یو جمشید، تم نے قرضدار کر لیا اپنا، کبھی بھی میری ضرورت ہو بلا جھجک پکارنا، یزدان نے نرمی سے کہہ رابطہ توڑا، جبکہ جمشید وہاں سے نکلتا تہ خانے کی طرف بڑھا، جس کے باہر گرمیل کے 2 وفادار لوگ پہرے پر کھڑے تھے۔ جمشید کو ان 2 نے اندر جانے دیا، جہاں وہ خوبصورت سی لڑکی رو رو کر نڈھال تھی۔ مجھ سے میرا سب چھین لیا، اب وہ کیا چاہتے ہو تم گھٹیا لوگ؟ جمشید کو دیکھتے ہوئے چیختی ہوئی اس کا اٹھ کر گریبان نوچ گئی۔ میرے لوگ کل تک تمہیں پائے پازر تمہارے گھر چھوڑ دیں گے۔ ایک اور رات کا سوچے وہ لڑکی خوفزدہ ہوئی، 3 راتیں تو اس کی عزت محفوظ رہی، پر ایک اور رات کا بوجھ اس کے آنسو کو روا کر گیا۔ کیوں؟ آج کیا کرو گے میرے ساتھ؟ دیکھو میں اپنی جیوری بھی دے دوں گی، پر مجھے حفاظت سے یہاں سے جانے دو، میں ساری زندگی تمہارا احسان نہیں بھولوں گی۔ وہ لڑکی سے سکیاں بھرنے لگی، جبکہ جمشید نے اس کے ہاتھ پر نظر ڈالی ہی ایسی کہ اس نے فوراً جمشید کا گریبان چھوڑ دیا۔ 3 راتیں محفوظ رہی ہو تو چوتھی بھی پرامن ہے، بھروسہ رکھو، جاؤ انتظار کرو پرسکون ہو کر کل کی پرامید صبح کا۔ جمشید نے اپنی بات مکمل کی اور ویسے ہی چلا گیا جیسے آیا، پر اس لڑکی کو بہت بڑی ڈھارس سے ضرور تھما گیا، جس سے اس کے آنسو اب تھم گئے۔ یہاں سکھی دبئی پہنچا، وہیں اس کے سپرد اس کی امانت کے جمشید بھی اسلام آباد کی فلائٹ لیے نکل گیا۔ وہیں رات تک شنائل اپنے لاکر سے اپنا فون اور کچھ کیش واپس لے کر ہوٹل آئی تو پہلے اپنا دوسرا نمبر آن کیا، جہاں کچھ مس کالز کے ساتھ دراب حیدر کا وائس نوٹ تھا۔ تمہیں ہر چیز کا حساب دینا ہوگا شنائل، اپنے آخری لمحے گننا شروع کر دو۔ تم نے مجھ سمیت میری زندگی کے سب سے خاص 2 افراد کو اذیت دی، اس کا بدلہ صرف تمہاری موت ہے، انتظار شروع کر دو۔ جس قدر وہ چیخ سکتا تھا پوری قوت سے بولا، جبکہ شنائل کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر میٹرس پہ جا گرا۔ وہ وہیں ڈر کے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتی گئی۔ یہ آڈیو میسج دراب نے جانے سے پہلے بھیجا تھا۔ نہیں، مجھے نہیں مرنا۔ وہ اپنا سر ہاتھوں میں دیے سسکنے لگی۔ دراب کی نفرت سے اس کا دل گھٹ گیا، اسے لگا جیسے اسے 4 اطرافی دیوار دھیرے دھیرے اسے گھوٹ رہی ہو۔ اس لڑکی کا کیا کوئی ٹھکانہ نہیں جو ہوٹلوں میں پڑی ملتی ہے؟ وہیں ہوٹل کے ریسیپشن پر آتے جمشید نے خفگی سے سوچا اور وہاں کھڑی ریسیپشنسٹ سے ڈیٹیل لیے کمرے کی طرف لپکا۔ موصوف سیدھے ایئرپورٹ سے اس لڑکی کے پاس آئے۔ رات کے 10 بجے 3.25 گھنٹے کی نان سٹاپ فلائٹ لے کر پہنچتا۔ جمشید پہلے کافی تھکا ہوا تھا، اوپر سے دل نامی کہنے بھی آتے ہی شنائل کو دیکھنے کی ضد کر دی۔ کال وہ اٹھا نہیں رہی تھی، تبھی اسے لوکیشن دیکھتا وہ مطلوبہ 5 اسٹار ہوٹل پہنچ چکا تھا۔ وہ مطلوبہ کمرے کے باہر رکا اور ایک بار لوکیشن ایپ کھولتے موجودگی کنفرم کی اور ڈور نوب گھمایا ہے کہ نظر زمین پر بیٹھی سر گھٹنوں پر رکھ کر بازو گرد لپیٹ کر بیٹھی شنائل پر جا کر زخمی سی ہوئی۔ پھر نظر اس لگژری روم کے چاروں اطراف ڈالی۔ رات کے باوجود بالکنی سائڈ پر لگی بے انتہا روشنی میں بہت خوبصورت سے کمرے کی تاریکی نگر رہی تھی۔ وہ چند قدم اٹھا اس کے قریب گیا، نظر شنائل کے بکھرے کھلے بالوں سے سرکتی بیڈ پر گئی، جہاں اس کا فون، بیگ اور لانگ کوٹ یوں ہی بے ترتیبی سے رکھا گیا تھا۔ کمرے کی فضا میں یکدم کھلتے جمشید کے کلون نے شنائل کی حصے جھنجھوڑی، اسے محسوس ہوا جیسے بہت قریب ہے۔ اب کس کا ماتم منا رہی ہو اور کس کے ساتھ بزی تھی جو میری کال نہیں اٹھا رہی تھی؟ فون بند کیوں تھا؟ جمشید نے سر پر کھڑے ہوتے ڈرامائی غصے سے پوچھا۔ شنائل نے پہلے تو اسے اپنا وہم سمجھا، مگر پھر خود ہی سر اٹھاتے ہی جمشید کو دیکھنے لگی۔ لمحہ لگا تھا اسے ڈر اور بے سکونی کو آرام آنے میں، نہ صرف جھٹکے سے اٹھی بلکہ بازو جمشید کی گردن میں لپیٹے ساتھ جا لپٹی بنا اس کی اجازت کے۔ جمشید اس طرح کا ریاکشن امید نہ کر رہا تھا، تبھی بوکھلاہٹ کا شکار لگا۔ یوں اتنی نزدیکی اس کے لیے سراسر زہر جو تھی۔
जेम वो मुझे मार देगा, उसे कहो मुझे कुछ दिन तुम्हारे साथ जीने दे, फिर भले मार दे, मुझे नहीं मरना भी। शनाल के आंसू उसके गालों को भिगो रहे थे, जबकि जमशेद ने आस्की से हाथ उसके कपकपाते वजूद की लर्जिश संभालने को उसके तरफ लपेटे ताकि वो रोना किसी तरह बंद करे। कौन मारेगा? तुराब, उसे पता चल गया तुमने उसकी बीवी के साथ क्या किया। जमशेद ने दिल को अब भी धड़कने की इजाज़त न देते तजस्सुस के संग शनाल को पीछे हटने की कोशिश में मुखातिब किया, जो उससे दूर होती अपने आंसू रगड़कर फौरी सर हिला गई। सब पता चल गया, उसे हक है मुझे मारने का, पर तुम कहो ना उसे मुझे मेरी मौत डिले कर दे। कुछ दिन के लिए तुमने कुछ मनवाना था, कुछ ऐसा कहना था जिस पर दिन लगे, ताकि इस तरह मैं दुराब से कुछ मोहलत पालूं। बोलो तुम्हें क्या मनवाना है मुझसे। वो दिमागी दबाव का शिकार थी और नॉर्मल नहीं लग रही थी। जमशेद ने अपने चेहरे से लगे उसके दोनों हाथ पकड़कर हटाए और नीचे उसके पहलू में गिराते उसे बीच मुसलसल शनाल की सुर्खाई में खुली आंखें महवर निगाह रखी। इतनी जल्दी क्या है, पहले कुछ खातिर मदारत करो। इतनी अर्जेंट फ्लाइट लेकर पहुंचा हूं तुम्हारे लिए। वो वक्त ज़ाया करने पर बसित था, पर शनाइल के पास अब रह ही गए गिने चुने लम्हे गए थे। वो गमगीन हुई। घर नहीं है मेरे पास, घर होता तो शायद तुम्हें कुछ बनाकर खिला देती। होटल वाली पाबंदी से खातिर मदारत की तवक्का करने वाला बेवकूफ़ है, कुछ ऑर्डर कर देती हूँ। शनाइल ने जल्दी से निकाला, मगर जमशेद ने इतराफ बाजू हाइल रखते थे कि वो जा ही ना पाई। घर क्यों नहीं है, इतना कमाती हो, घर तो होना चाहिए था। जमशेद को न जाने कि उस बेघर लड़की पर तरस आया, जैसे कोई जज्बा उमड़ता महसूस हुआ। घर लोगों से बनता है, अकेला फर्द घर डिजर्व नहीं करता। जेम, मुझसे लड़कियों के लिए घर बने ही नहीं, तभी नहीं लिया। वो सादगी से बोली, लहजे में बेइंतहा अज़ियत थी। मेरे घर चलोगी कुछ दिन के लिए, इस बीच मैं अपनी बात भी मनवा लूंगा। इस पेशकश पर मुकाबिल आंखें हसरत खाना बनी। जमशेद अहमद को अपने दिल में उठती टीस दबाने के जतन करने पड़े। मुझसे कचरे को अपने घर लेकर जाओगे? वो जमशेद के सीने में तीर काट के ये शख्स के चेहरे पर नमूदार होती तकलीफ से आया था। तुराब से बचना है ना तुम्हें, मुझे ढाल बनाना है तुम्हें। ये ऐसी सूरत पॉसिबल है जब तुम ऐसी जगह होगी जो मेरी मिल्कियत है। सोच लो, जबरदस्ती नहीं है कोई।